بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی وائس آف پیس کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، حضرت بہلول مجذوب رحمہ اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں۔ یہ مجذوب قسم کے بزرگ تھے۔ بادشاہ ہارون رشید کا زمانہ تھا۔ ہارون رشید ان مجذوب سے ہنسی مذاق کرتا رہتا تھا۔ اگرچہ مجذوب تھے لیکن بڑی حکیمانہ باتیں کیا کرتے تھے۔ ہارون رشید نے اپنے دربانوں سے کہہ دیا تھا کہ جب یہ مجذوب میرے پاس ملاقات کے لیے آنا چاہیں تو ان کو آنے دیا جائے، ان کو روکا نہ جائے۔ چنانچہ جب ان کا دل چاہتا دربار میں پہنچ جاتے۔ ایک دن یہ دربار میں آئے تو اس وقت ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی موجود تھی۔ ہارون رشید نے ان مجذوب کو چھیڑتے ہوئے کہا، بہلول صاحب، آپ سے میری ایک گزارش ہے۔ بہلول نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ ہارون رشید نے جواب دیا کہ میں آپ کو یہ چھڑی بطور امانت کے دیتا ہوں، اور دنیا کے اندر آپ کو اپنے سے زیادہ کوئی بیوقوف آدمی ملے اس کو یہ چھڑی میری طرف سے ہدیہ دے دینا۔ بہلول نے کہا، بہت اچھا۔ یہ کہہ کر چھڑی رکھ لی۔ بادشاہ نے تو بطور مذاق کے چھیڑ چھاڑ کی تھی اور بتانا یہ مقصود تھا کہ دنیا میں تم سب سے زیادہ بیوقوف ہو، یعنی تم سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں۔ بہرحال بہلول وہ چھڑی لے کر چلے گئے۔ اس واقعے کو کئی سال گزر گئے۔ ایک روز بہلول کو پتہ چلا کہ ہارون رشید سخت بیمار ہیں اور بستر سے لگے ہوئے ہیں اور علاج ہو رہا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ یہ بہلول مجذوب بادشاہ کی عیادت کے لیے پہنچ گئے اور پوچھا کہ امیر المؤمنین کیا حال ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ حال کیا پوچھتے ہو، سفر درپیش ہے۔ بہلول نے پوچھا، کہاں کا سفر درپیش ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ آخرت کا سفر درپیش ہے، دنیا سے اب جا رہا ہوں۔ بہلول نے کہا، اچھا آپ واپس نہیں آئیں گے تو آپ نے سفر کے راحت اور آرام کے انتظامات کے لیے کتنے لشکر اور فوجی آگے بھیجے ہیں؟ بادشاہ نے جواب میں کہا، تم پھر بیوقوفی جیسی باتیں کر رہے ہو۔ آخرت کے سفر میں کوئی ساتھ نہیں جایا کرتا، نہ باڈی گارڈ جاتا ہے، نہ لشکر، نہ فوج اور نہ سپاہی جاتا ہے، وہاں تو انسان تنہا ہی جاتا ہے۔ بہلول نے کہا کہ اتنا لمبا سفر کہ وہاں سے واپس بھی نہیں آنا ہے، لیکن آپ نے کوئی فوج اور لشکر نہیں بھیجا، حالانکہ اس سے پہلے آپ کے جتنے بھی سفر ہوتے تھے اس میں انتظامات کے لیے آگے سفر کا سامان اور لشکر جایا کرتا تھا، اس سفر میں کیوں نہیں بھیجا؟ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، یہ سفر ایسا ہے کہ اس سفر میں کوئی لاؤ لشکر اور فوج نہیں بھیجی جاتی۔ بہلول نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی ایک امانت بہت عرصے سے میرے پاس رکھی ہے، وہ ایک چھڑی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھ سے زیادہ کوئی بیوقوف تمہیں ملے تو اس کو دے دینا۔ میں نے بہت تلاش کیا لیکن مجھے اپنے سے زیادہ بیوقوف آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ملا، اس لیے کہ یہ دیکھا کرتا تھا کہ اگر آپ کا چھوٹا بھی سفر ہوتا تھا تو مہینوں پہلے سے اس کی تیاری ہوا کرتی تھی۔ کھانے پینے کا سامان، خیمے، لاؤ لشکر، باڈی گارڈ سب پہلے بھیجا جاتا تھا، اور اب یہ اتنا لمبا سفر جہاں سے واپس بھی نہیں آنا ہے، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ آپ سے زیادہ دنیا میں مجھے کوئی بیوقوف نہیں ملا، لہٰذا آپ کی یہ امانت آپ کو واپس کرتا ہوں۔ یہ سن کر ہارون رشید رو پڑا اور کہا، بہلول تم نے سچی بات کی، ساری عمر ہم تم کو بیوقوف سمجھتے رہے، لیکن حقیقت یہ ہے حکمت کی باتیں تم نے ہی کہی، واقعتاً ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی اور آخرت کے سفر کی کوئی تیاری نہیں کی۔ حضرت بہلول نے جو بات کی وہ در حقیقت حدیث ہی کی بات ہے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آج کے دور میں عقل مند اس شخص کو کہا جاتا ہے جو مال کمانا خوب جانتا ہو اور دولت کمانا اور پیسے سے پیسے بنانا خوب جانتا ہو، دنیا کو بیوقوف بنانا خوب جانتا ہو۔ لیکن حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو کرے اور نفس کی ہر خواہش کے پیچھے نہ چلے، بلکہ اس نفس کو اللہ کی مرضی کے تابع بنائے اور مرنے کے بعد کی تیاری کرے۔ ایسا شخص عقل مند ہے۔ اگر وہ یہ کام نہیں کرتا تو وہ بیوقوف ہے کہ ساری عمر فضولیات میں گنوا دی، جس جگہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی کچھ تیاری نہ کی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو مرنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ کی صورت میں ہمیں اپنی قیمتی رائیوں سے آگاہ کیجیے، اور ہمارے چینل دی وائس آف پیس کو سبسکرائب کیجیے۔ ہماری اگلی ویڈیو کے آنے تک اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔